بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا. اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک. مضمون تفسیر. سبق نمبر 3 جماعت عالیہ دوم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے دیکھیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے علاوہ. لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك کہا تجھ کو کیا مانع تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا. اذ امرتك جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر من ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین کہا اتر جا تو یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پر پس نکل باہر تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. قال انک من المنذرین فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم اس نے کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر. ثم لآتینہم پھر میں ان پر آؤں گا. من بین ایدیہم ان کے آگے سے ومن خلفہم اور پیچھے سے وعن ایمانہم اور ان کی دائیں طرف سے وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں شکر گزار. قال اخرج منہا کہا نکل یہاں سے. مذءوما مدحورا برے حال سے مردود ہو کر. لمن تبعک منہم جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا. لأملأن جہنم منکم اجمعین تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے. تفسیر دیکھیے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا تھا. مزید فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی. اولاً مٹی کا وہ مادہ جمع کیا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا. پھر اس مادے سے ان کی صورت بنائی. جو آدم علیہ السلام کی صورت بنی وہی صورت ان کی ذریت کی بھی ہوئی. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں سورۃ التین میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور حدیث میں فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ پھر اس صورت میں روح پھونک دی. کیا تو وہ ایک مجسمہ کی شکل تھی پھر جیسے ہی اس میں روح پھونک دی وہ جیتی جاگتی دیکھتی بھالتی عقل اور سمجھ رکھنے والی ایک جاندار چیز بن گئی. اس جاندار کو چیزوں کے نام سکھا دیے پھر فرشتوں پر پیش کیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ نہ بتا سکے. اس طرح آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر ہو گئی. آگے بیان کیا کہ پھر فرشتوں سے فرمایا ان کو سجدہ کرو یعنی آدم علیہ السلام کو. سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا. وہیں ابلیس بھی تھا. یہ تھا تو جنات میں سے لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہیں فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہتا تھا. اس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ حکم عدولی کی بلکہ باری تعالی شانہ نے جب سوال فرمایا کہ میں نے تجھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا اس پر وہ کٹ حجتی کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو غلط بتا دیا. وہ کہنے لگا انا خیر من کہ میں اس سے بہتر ہوں. جو بہتر ہے اسے حکم دینا کہ وہ اپنے سے کمتر کو سجدہ کرے یہ تو حکمت کے خلاف ہے. اور یہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا. اس لیے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. پھر بہتر ہونے کی یہ دلیل بیان کی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے بہتر ہے لہٰذا میں اس سے افضل ہوں. اس نے غلط دلیل دی
کیونکہ آگ کی طبیعت میں فساد ہے اور اس کا زیادہ تر کام یہی ہے، اور مٹی کی طبیعت میں تعمیر ہے، اس میں آباد کاری کی طبیعت ہے، تواضع ہے، اس کے اندر غذائیں ہیں، معادن ہیں، اشجار ہیں اور بہت ہی خوبی کی صفات ہیں، لہٰذا مٹی افضل ہوئی۔ آگے دیکھیے، ابلیس کو اس کی انا لے ڈوبی۔ اگر واقعتاً آدم علیہ السلام سے افضل ہوتا تب بھی احکم الحاکمین کا حکم بجا لانا ضروری تھا، لیکن اللہ کے حکم کو غلط قرار دیا اور حجت بازی پر اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ درست نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے۔ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ منہا اور فیہا کی ضمیر کس طرف راجع ہے، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ضمیر جنت کی طرف راجع ہے اور ابلیس پہلے سے وہاں رہتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا ایک باغیچہ ہے جو عدن میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں پیدا کیے گئے تھے اور ابلیس کو وہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا تو وہاں سے نکل جانے کا حکم فرما دیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے سما یعنی آسمان کی طرف ضمیر راجع کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ ایک جماعت کا قول ہے، لیکن اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ ابلیس کے مردود اور ملعون ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت عالیہ میں ٹھہرایا گیا اور اس کے بعد ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکایا۔ اگر وہ اس سے پہلے ہی آسمان سے اتار دیا گیا تھا تو پھر اس نے کیسے وسوسہ ڈالا؟ اور یہ اشکال اس صورت میں بھی ہوتا ہے جبکہ سجدے کا واقعہ عدن والے باغ میں مانا جائے۔ سجدے کا انکار کرنے کے بعد، عدن والے باغ سے نکال دینے کے بعد اس نے کیسے وسوسہ ڈالا؟ سیدھی اور صاف بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ابلیس عالم بالا میں یعنی اوپر ہی رہتا تھا اور سجدے کا جو حکم ہوا وہ بھی وہیں عالم بالا ہی میں ہوا تھا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا اور آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ ابلیس عالم بالا سے نکالا تو گیا لیکن ابھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے دونوں میاں بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکا کر شجر ممنوعہ کھلانے پر آمادہ کیا۔ وسوسہ کس طرح ڈالا، اس کا کوئی جواب یقینی طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دور سے آواز دی تھی۔ اس بارے میں اور بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں، صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بہرحال ابلیس ذلت کے ساتھ نکالا گیا، ملعون ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس پر پھٹکار پڑی اور دھتکار دیا گیا۔ چونکہ اسے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں آباد کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انہیں خلافت ارضی سونپی جائے گی اور اسے جو ملعونیت کا داغ لگا وہ بھی نئی مخلوق کی وجہ سے لگا، اس لیے اس نے اول تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے مہلت دی جائے، یعنی میری عمر اتنی لمبی کر دی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک جیتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو نہیں فرمایا کہ قبروں سے اٹھنے کے دن تک تجھے مہلت ہے، البتہ یوں فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، کہ تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ آگے دیکھیے، ابلیس نے عین اس وقت جبکہ اس پر اعتاب و عقاب ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی اور وہ بھی عجیب دعا کہ حشر تک کی زندگی کی مہلت عطا فرما دیجئے۔ اس کے جواب میں جو ارشاد حق تعالیٰ نے فرمایا، اس کے الفاظ اس جگہ مذکورہ آیت میں تو صرف یہ ہیں انک من المنذرین، یعنی تجھ کو مہلت دی گئی۔ ان الفاظ سے بقرینہ دعا و سوال یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مہلت حشر تک کی دی گئی ہے جیسا کہ اس نے سوال کیا تھا، مگر اس کی تصریح اس آیت میں نہیں ہے کہ جس مہلت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہے یا کسی اور میعاد تک، لیکن دوسری آیت میں اس جگہ الی یوم الوقت المعلوم کے الفاظ مذکور ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی مہلت قیامت تک نہیں دی گئی بلکہ کسی خاص مدت تک دی گئی ہے جو علم الہی میں محفوظ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی یہ دعا قبول تو ہو گئی مگر ناتمام کے بجائے روز قیامت کے ایک خاص مدت تک کی مہلت دی گئی۔ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت منقول ہے، اسی سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں فَلَمْ يَنْظُرْهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَكِنْ أَنْظُرْهُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم بعث تک مہلت نہیں دی بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے، اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی جبکہ دوسرا سور پھونکنے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اسی کا نام یوم البعث ہے۔
اگر یہ دعا بعینہ ہی قبول ہوتی تو جس وقت ایک ذات حی و قیوم کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا ظہور ہوگا، اس دعا کی بنا پر ابلیس اس وقت بھی زندہ رہتا، اس لیے اس کی دعا کو یوم بعث تک کی مہلت کی بجائے یوم ینفخ فی الصور تک کی مہلت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس وقت سارے عالم پر موت طاری ہوگی اس وقت ابلیس کو بھی موت آئے گی، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہوگا۔ اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیت کل من علیہا فان سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا، لہٰذا کوئی اشکال نہیں رہا۔ لیکن حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ یوم البعث اور یوم الوقت المعلوم دو الگ الگ دن ہیں۔ ابلیس نے یوم البعث تک کی مہلت مانگی تھی، وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی۔ حضرت حکیم نے بیان القرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ در حقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں، بلکہ نفخہ اولیٰ کے وقت سے دخول جنت و نار تک ایک طویل دن ہوگا، اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے، انہی واقعات مختلفہ کی بنا پر اس دن کی ہر واقعے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، مثلا اس کو یوم نفخ صور و یوم فنا بھی کہہ سکتے ہیں اور یوم بعث اور یوم جزا بھی، اس سے سب اشکالات رفع ہو گئے۔ آگے دیکھیے، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اس واقعہ ابلیس اور آیت مذکورہ سے قبولیت دعا کا اشکال ظاہر ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے کافر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مگر آخرت میں کافر کی دعا قبول نہ ہوگی، اور آیت مذکورہ وما دعاء الکافرین آخرت کے متعلق ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ قرآن مجید میں یہ قصہ کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ اس سوال و جواب کے الفاظ مختلف ہیں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل واقعے میں تو سب جگہ ایک ہی مضمون ہے اور نقل الفاظ ہر جگہ بعین نہیں ضروری نہیں، روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے۔ اتحاد مضمون و مفہوم کے بعد اختلاف الفاظ قابل نظر نہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ بارگاہ عزت و جلال میں ایسی بے باکانہ گفتگو کرے؟ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ قدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ہیبت و جلال کی بنا پر مجال دمزدنی نہیں تھی، ابلیس کو ایسی جرأت کیسے ہو گئی؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ قہر الہی کا انتہائی سخت مظہر ہے کہ ابلیس کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا حجاب حائل ہو گیا جس نے اس پر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو مستور کر دیا، یعنی کہ چھپا دیا، اور بے حیائی اس پر مسلط کر دی گئی۔ آگے آیت میں دیکھیے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اس میں 4 جہاد کا ذکر ہے، سامنے سے، پیچھے کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے۔ قرآن عزیز کی مذکورہ آیت میں یہ مذکور ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے 4 جانب کو بیان کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن یہاں در حقیقت کوئی تحدید مقصود نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر سمت سے اور ہر پہلو سے، اس لیے اوپر کی جانب یا پاؤں تلے سے گمراہ کرنے کا احتمال اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ ہر سمت مراد ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر خون کی رگوں کے ذریعے پورے بدن انسانی پر تصرف کرتا ہے، یہ بھی اس کے منافی نہیں ہے۔ آیات مذکورہ میں شیطان کو آسمان سے نکل جانے کا حکم 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، پہلے فخرج انک من الصاغرین میں اور دوسرا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا میں۔ غالباً پہلا کلام ایک تجویز ہے اور دوسرے میں اس کی تنفیذ، یعنی کہ حکم نافذ ہوا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ابلیس نے قسم کھا کر اپنی بات بتا دی کہ میں ان سب کا ناس ماروں گا، راہ حق سے ہٹاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے اعلان فرمایا کہ تجھے اور تیرے ماننے والے سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ابلیس کی بات اور احکم الحاکمین جل شانہ کا اعلان لوگوں کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی شیطان ہی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔
اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے، آگے مطالعہ کر لیجئے. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.